على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليل يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين سيما الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات پر محمد معزز سامعین، مجلس اِنسان ثواب سے وابستہ ہے، لہذا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نثار عباس رضوی ابن شاکر علی رضوی کی روح کو احسان فرما صلوات پڑھ دی محمد اللہ نے گرامی قدر مجلس کے سارے ثواب سے وابستہ ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کوشش کرنا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں اور مجلس مکمل طور سے تمام ہو گئے۔ 3 سے 4 مناسبتیں گزری ہیں، اس میں سے پہلی مناسبت ساتویں امام حضرت امام مسیح کا شہادت تھی، اس کے بعد جناب ابو طالب کی وفات تھی، اس کے بعد روز معراج، روز کیسر، اور آج کی مناسبت کہ جب سرکار نے اپنے سفر کا آغاز کیا، لہذا اس مجلس میں 2 ہجرت کا واقعہ بیان کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت ہے وہ ذات، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات، لائق تعریف ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے بے عبدہ لیلا، اپنے بندے کو رات میں لے گیا، رات کی تاریکی میں لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، مکہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف کیوں لے گیا؟ بارکنا حولہ ونریہ من آیاتنا، تاکہ اسے دکھائے ان اپنی آیتوں کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لفظ آپ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ
بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا، بلکہ ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج نبوت اور رسالت کو نہیں ہوتی ہے بلکہ عبدیت کو ہوتی ہے، معراج عبدیت کو ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کو معراج پر گئے، بھائی اللہ نے رسول کو معراج پر بلایا تو رسول اللہ کو معراج پر گئے، تو اب امتی اگر چاہے معراج پر جانا تو کیسے جائیں؟ تو نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ اب جملہ کہوں، بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو یوم الدین کا مالک بھی ہے۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جس سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تک تو کہا جا رہا تھا وہ جو عالمین کا رب ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پروردگار آخر ماجرا کیا ہے کہ یاد رکھو نماز تم کو ہم سے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ پھر تم ہم سے باتیں کرتے ہو، ہم سے گفتگو کرتے ہو۔ اب جملہ کہوں، جب نماز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے تو انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، لیکن جب نبی معراج پر پہنچتا ہے تو اللہ علی کے لہجے میں باتیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ بھائی واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب رسول خدا معراج پر پہنچے، اب یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو معراج تھی یہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، آج ہی کی مجلس سن رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے یہ واقعہ پڑھا کہ نبی اللہ جب معراج پر گئے تو اپنے بستر پر علی کو سلایا۔ جب پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے، یہ واقعہ مولا کائنات نے رسول اللہ نے مولا کو کب سلایا تھا؟ شب ہجرت میں۔ یہ واقعہ کب بیان ہو رہا ہے؟ شب معراج میں۔ بھائی لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ معراج پر گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں رسول اللہ کی گرمی بستر پر کیسے باقی تھی، وضو کا پانی جاری کیسے تھا، دیوار کی زنجیر ہل کیسے رہی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی گئے بھی اور آ بھی گئے؟ بھائی نبی گئے بھی اور آ بھی گئے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کو کسی سے ملنا ہو، کوئی پرائم منسٹر، کوئی نیتا سے اگر آپ کو ملنا ہو تو پہلے آپ اس سے ٹائم لیں گے، وہ بتائے گا بھائی فلاں دن اتنے بجے آ جانا۔ اب جب آپ کو ملنا ہے تو سواری بھی آپ کی ہوگی، تیاری بھی آپ کی ہوگی، زحمت بھی آپ کی ہوگی۔ اب چاہے آپ دھکا کھا کر پہنچے، چاہے سکون سے پہنچے، لیکن اگر وہی آپ کو بلائے تو اب سواری بھی اس کی ہوگی، ذمہ داری بھی اس کی ہوگی۔ نبی معراج پر گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ بھائی نبی معراج پر گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ اگر نبی معراج پر جاتے تو اپنی سواری سے جاتے۔ اللہ نے براق کو بھیج کر بتایا نبی آ نہیں رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ صلوات میرے محمد وآل محمد۔ اچھی صلوات پڑھ دیں۔ بھائی اگر نبی خدا خود جا رہے ہوتے تو اپنی سواری سے جاتے، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اپنی سواری سے جاتے نا، لیکن گئے کس سے؟ براق سے۔ اچھا براق بنا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ بھائی آپ نے وہاں سے بٹن چالو کیا،
पंखा चालू होने में कितनी देर लगी? भाई आपने बिजली द्वारा से बटन चालू किया, कितनी देर लगी पंखा चालू होने में? वहां बटन दबा, यहाँ पंखा चालू हो गया। तो जब हमारी बिजली का ये असर है तो अल्लाह की भेजी हुई बुराक का क्या असर होगा? अच्छा, अल्लाह ने बुलाया मेराज पर, क्यों बुलाया? ताकि दिखाए किसको? निशानियों को, आयतों को। इरशाद क्या हुआ? ले नूरियहु मिन आयातिना, हम इनको आयतें दिखाएंगे। ए परवरदिगार, आयतें तो तूने जिब्राइल से भेज दिया भाई, तलवार भेज दिया, आयतें भेज दिया। रसूल खुदा के पास आयतें कौन लेकर आता था? जनाब जिब्राइल तो लेकर आते थे। चाहे मुबाहिले में लेकर आए हो, चाहे मैदान गदीर में लेकर आए हो, चाहे आयते मुहद्दब लेकर आए हो, चाहे चादर में लेकर आए हो, भाई लाए तो जिब्राइल थे ना। ए परवरदिगार, वो कौन सी चीज थी कि जिसके लिए तुझे नबी को मेराज पर बुलाना पड़ा? अगर मुतवज्जे है तो जुमला कहूं, ए परवरदिगार, वो कौन सी आयत थी कि जिसे देने के लिए तुझे नबी को मेराज पर बुलाना पड़ा? तो कहा याद रखो, दो ही चीजें थी जिनके लिए मैंने नबी को बुलाया। परवरदिगार वो चीज क्या थी? कहा एक अली की विलायत थी, एक फातिमा का नूर था। भाई एक अली की विलायत थी, एक फातिमा का नूर था। तो परवरदिगार जब तलवार इसके जिब्राइल के जरिए भेजा, आयतें जिब्राइल के जरिए भेज रहा है, नमाज जिब्राइल के जरिए भेज रहा है, रोजा जिब्राइल के जरिए भेज रहा है, ये मासूम फरिश्ता है, तो बीबी के नूर को भी भेज दे। का तुम्हें यही तो बताना चाहता हूँ कि फातिमा का नूर वो है जिसे कोई मासूम भी नहीं छू सकता। भाई बीबी का नूर वो है कि जिसे कोई मासूम भी नहीं छू सकता। ये सैयदुल मलाइका जरूर है, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं, जब फातिमा को नूरे फातिमा को कोई मासूम नहीं छू सकता, तो साथे फातिमा कैसे रहने मासूम के पास जा सकती है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई जब नूरे फातिमा को एक मासूम फरिश्ता नहीं छू सकता कि देने के लिए अल्लाह ने नबी को मेराज पर बुलाया, तो ज़ाते फातिमा कोई ऐसे वैसे को कैसे मिल जाती? अच्छा ये बताइए कि आज जब इंसान अपनी बेटी की शादी का रिश्ता ढूंढता है तो कोशिश ये करता है कि जो घराना हो वो या तो उसके बराबर हो या तो बेहतर हो, है ना? भाई लड़की जहाँ शादी करके जा रही है तो वो ससुराल, जो लड़की का ससुराल हो, या तो बराबर हो या तो बेहतर हो। तो अब नबी की बेटी का जहां रिश्ता होना चाहिए वो या तो नबी के बराबर हो या नबी से बेहतर हो। तो पूरी कायनात में कोई भी घर ऐसा नहीं था जो नबी के बराबर हो। बेहतर को जाने दीजिए भाई, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो नबी के बराबर हो। तो जब घर नबी बराबर नहीं हो सकता तो कोई इंसान नबी के जैसा कैसे हो सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर थके हुए तो कहिए मजलिस जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि सलावत बड़ी अच्छी है। भाई जब कोई घर नबी के बराबर नहीं हो सकता तो कोई इंसान नबी के जैसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान नबी के जैसा कैसे हो सकता है? तो अब होना ये चाहिए कि या तो परवरदिगार किसी के घर को नबी के बराबर करे या बेहतर करे। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे नबी जैसा कोई नहीं। तो परवरदिगार सिर्फ बीवी का रिश्ता हो किससे? का याद रखो, फातिमा का जो शौहर होगा वो ऐसी जगह आएगा कि जिसका घर नबी से बेहतर हो। भाई नबी से बेहतर हो। यही वजह थी कि 13 रजब को अली को अपने घर में भेज कर बताया, अब जब रिश्ता होगा तो तुम्हें कहना पड़ेगा बेटी नबी के घर की थी, बेटा खुदा के घर का था। सलावत पढ़ते मोहम्मद
رشتہ ایسے کو بھیجوں گا کہ جس کا گھر نبی سے بہتر ہو. تو بھائی خدا کا گھر تو نبی سے بہتر ہے، تو اللہ نے بھیجا اپنے گھر میں. اچھا یہیں پر ایک جملہ کو پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے مولا کائنات کے اور کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی اور تھے، جناب طالب، جناب عقیل اور جناب جعفر طیار. مولا کائنات سب سے چھوٹے تھے. پروردگار عالم نے ان تینوں بھائیوں کو بھیجا ابو طالب کے گھر، اور مولا کائنات کو بھیجا اپنے گھر. اے پروردگار یہ کیا ناانصافی ہے؟ تو عادل ہے، تو عادل ہے، تو ہمیشہ عدالت سے کام لیتا ہے. تو یا تو چاروں کو پیدا کر ابو طالب کے گھر، اور یا تو چاروں کو پیدا کر اپنے گھر. یہ 3 بھائیوں کو بھیج رہا ہے ابو طالب کے یہاں، ایک کو بھیج رہا ہے اپنے گھر میں. بھائی چاروں سگے بھائی، چاروں ابو طالب کے بیٹے، چاروں رسول اللہ کے چچا زاد کو وہاں بھیج رہا ہوں. علی کو اپنے گھر میں بھیج کر بتا رہا ہوں جب وہ تینوں ابو طالب کے وہاں پیدا ہو کر علی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو جو سڑکوں میں پیدا ہو رہے ہیں، جو سڑکوں میں پیدا ہو رہے ہیں، جن کی ولیت کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد جو 3 بھائی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی فضیلت میں مولا کے برابر نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو علی جیسا نہیں مانتے. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم سب کو علی جیسا نہیں مانتے. جملہ کہوں، جب ہم سب کو علی جیسا نہیں مانتے تو نبی جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ اچھا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ایک عالم دین سے کہا گیا کہ آپ لوگ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، نبی سے اتنا بڑھا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے نبی کو گھٹایا کیوں؟ تم نے نبی کو اتنا گھٹایا کیوں کہ تمہیں علی بڑے نظر آئے؟ ہم نے بڑھایا نہیں ہے. ہم پر نبی نے تو خود فرمایا کہ یا علی ہم نے تمہارے بہت سے فضائل کو چھپا دیا، اگر بیان کرتے تو دنیا اسے چھوڑ کر تجھے سجدہ کرتی، اسے چھوڑ کر تجھے سجدہ کرتی. اب جب نبی معراج پہ پہنچے تو پہلے آسمان پر دیکھا تو مولا کائنات، دوسرے آسمان پر دیکھا تو مولا کائنات، حتیٰ کہ 7ویں پر پہنچے تو دیکھا ہر آسمان پر علی موجود ہے. جناب جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہم سے پہلے علی ہر جگہ پہنچ رہے ہیں؟ پہلے پہ بھی علی، دوسرے پہ بھی علی، تیسرے پہ بھی علی. تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہر آسمان پر ایک علی جیسا فرشتہ بنایا. ہر فرشتے کو، ہر آسمان پر ایک فرشتے کو علی کی شکل دی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب فرشتے علی کے چہرے کی زیارت کے لیے زمین پر جاتے تھے تو آسمان کا کام رک جاتا تھا. جب فرشتے زمین پر جاتے تھے تو آسمان کا کام رک جاتا تھا. تو اللہ نے ہر آسمان پر ایک فرشتے کو علی کی شکل دی تاکہ زیارت بھی ہوتی رہے، کام بھی چلتا رہے، زیارت بھی ہوتی رہے، کام بھی چلتا رہے. جملہ کہوں، جب عرش والے علی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو فرش والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھنے محمد والے دیکھیے. آج لوگوں کو موت سے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ انسان موت سے بڑی نفرت کرتا ہے. یہاں پر آنے والا، منبر پہ آنے والا موت سے اتنا ڈرا دیتا ہے
کہ انسان ہر چیز تو سن سکتا ہے لیکن موت کے بارے میں نہیں سنتا. موت کو بڑا ڈراؤنا سمجھتا ہے, بڑی خوفناک سمجھتا ہے. لیکن ایک جملہ کہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. بھائی موت خوفناک اور ڈراؤنی کیسے ہو سکتی ہے جو علی سے ملا دیتی ہے؟ جملہ نہیں پہنچا. بھائی موت ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جب ہم مر کے قبر میں اتارے جاتے ہیں اور قبر بند ہوتی ہے تو مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, تو بھیا وہ موت ڈراؤنی کیسے ہو سکتی ہے جو علی سے ملا دیتی ہے؟ انسان زندگی سے تو محبت کرتا ہے لیکن موت سے محبت نہیں کرتا, جبکہ زندگی سے بھی محبت ہونی چاہیے, موت سے بھی محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی وہ ہے جو محبت کراتی ہے, موت وہ ہے جو زیارت کراتی ہے. بھائی موت مرنے کے بعد آدمی جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو مولا سے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اچھا, مولا نے خود فرمایا کہ مجھ سے جو جتنی محبت کرتا ہوگا اپنی قبر میں مجھے اتنا ہی قریب پائے گا, اور جو مجھ سے جتنا بغض رکھتا ہوگا اپنی قبر میں مجھے ویسا ہی پائے گا. قبر سے لے کر محشر تک جس کی حکومت ہے اسے علی کہتے ہیں. اب مولا رسول اللہ پہنچے, ساتوں آسمان مکمل گزر گئے, تب رسول اللہ پہنچے. اچھا, ایک منزل وہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, جہاں پر جناب جبرائیل آ کر رک گئے. رسول اللہ نے کہا کہ اے سید الملائکہ آگے آئیے. کہا یا رسول اللہ بس ہماری حد یہیں تک ہے, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو ہمارے بالوں پر چھن جائیں گے. بھائی جو سید الملائکہ ہے, جو نبی کے پاس آتا رہا, جو شاگرد مولا کائنات رہا, جو بی بی کی چکی چلا رہا تھا, جو حسنین کا جھولا جھلا رہا تھا, جو رسول اللہ کے پاس وحی لا رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ رہے تو ہمارے بالوں پر چھن جائیں گے. اے جبرائیل بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں سمجھا رہا ہوں جب میں سید الملائکہ ہو کر اپنی حد پہچانتا ہوں تو تمہیں اپنی اوقات میں رہنی چاہیے. بھائی تمہیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. سدرۃ المنتہا کے آگے اگر جبرائیل آگے چلا جائے تو بالوں پر چھن جاتے ہیں. کوئی نبی کو اپنے جیسا کہہ دے تو قیامت تک کے لیے لعنت اللہ ہو جاتا. سلام علیہ محمد. اب جبرائیل پیچھے, نبی چل رہے ہیں, رسول اللہ پہنچے. اب روایت میں ہے کہ ایک طرف جناب سرکار ختمی مرتبہ کے درمیان میں پردہ ہے, پیچھے پردے کے دوسری طرف سے ایک ہاتھ نکلا, اس ہاتھ میں ایک سیب تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہاتھ کس کا تھا؟ بھائی یہ ہاتھ کس کا تھا؟ اگر کوئی یہ کہے اللہ کا تھا تو یہ بتائیے جسم کہاں ہے؟ بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے اس وقت اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ میں نہیں ہوں. آپ لوگ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم ہے مادی, ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہے گا, دوسری جگہ نہیں جائے گا. وہ تو علی تھے جو 40 جگہ پہ دعوت کھا رہے تھے, وہ تو مولا کائنات تھے کہ جو 40 جگہ موجود تھے. ہم ایک ٹائم میں 2 جگہ نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہے. تو اگر وہ اللہ کا ہاتھ تھا تو اس کا مطلب شب معراج اللہ ایک ہی جگہ تھا, دنیا خالی تھی. بھائی اللہ ایک ہی جگہ تھا, دنیا خالی تھی, اور اللہ جسم رکھتا نہیں, اللہ تو ہے نور. تو وہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا یہ کبھی نہ پتا چلتا. اگر معراج سے آنے کے بعد علی نہ کہتے یا رسول اللہ معراج کا واقعہ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ بھائی آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معراج کا واقعہ وہ جانتا ہے جو یہاں سے گیا ہو, یا وہ جانتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. صلوات پڑھے محمد.
آیا تھا تو وہ پہچانا ہوا جانا ہوا تو ہاتھ تھا. اچھا جب یہ سیب لیا اور یہ جو رسول اللہ کا جو سفر تھا جو مکہ سے شروع ہوا مسجد اقصی تک گیا. اب یہاں پر روایت ہے کہ وہ نبی معراج پر اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کو سیب لانا تھا اور ولایت علی کے لانا تھا, تو کہ وہ اللہ نے بلایا تھا نماز دینے کے لیے. اللہ نے اپنے نبی کو بلایا تھا نماز دینے کے لیے. اچھا 50 نمازیں دی تھی. ہم لوگ 5 ٹائم بھی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ نے 50 نمازیں دی. نبی لے کر چلے. جناب موسیٰ یا جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. کہا یا نبی اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خدا کے یہاں سے. کہا کیا دیا؟ کہا 50 نمازیں دی. کہا یا رسول اللہ آپ کو سوچنا چاہیے آپ کی امت اتنی تھوڑی نماز پڑھ پائے گی, کچھ کم کروائیے. نبی گئے, اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. آئے کہا کتنی کم کی؟ کہا 5. کہا یا رسول اللہ 45 بھی زیادہ ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ واقعہ بیان کرنے والے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو موسیٰ جیسا نبی ہو وہ تو امت کو پہچان لے, جو فخر موسیٰ محمد ہو وہ اپنی امت کو نہیں جانتا کتنی پڑھیں گے. خیر واپس گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر گئے. اب جب اللہ نے 5 نمازیں دی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 5 بھی زیادہ ہے. تو نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ہے واقعہ اور یہ ہے عقل. بھائی وہ نبی کہ جس کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبوت مل رہی ہو, وہ آخری نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اب جب نبی پلٹ کر آئے, بی بی کی ولادت بھی ہوئی اور ولایت مولا کائنات بھی ہوا. جب وزیر میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو پہنچا دو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے, تو نبی نے پوچھا نہیں کہ اللہ کیا نازل کیا. یہ ہے نا واقعہ آپ سنتے ہی ہیں. عید غدیر تو ہے نہیں کہ غدیر کا واقعہ بیان کروں ورنہ مجلس اور لمبی جائے گی. ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, میں نے کہا بس ایک واقعہ پھر آپ کی زحمت تمام. تو ایک صاحب بول پڑے مولانا یہ تو رحمت ہے. میں نے کہا سر نہ کھجوائے تو رحمت ہے. سلمان پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک سفر یہ تھا. دوسرا سفر وہ تھا جو مدینے سے شروع ہوا. آج کی جو تاریخ گزری ہے بھائی امام حسین مدینے سے تو سفر شروع کیا تھا مولا نے, اور کہاں پہنچے مولا؟ مکہ, جہاں 4 مہینے مولا رہے. 8 ذوالحجہ کو جب حاجی مینا میں پہنچتا ہے حج کرنے کے لیے, تو مولا نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور وہاں سے سفر کیا. اے مولا یہ آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں دیکھتے کہ ان حاجیوں کے لباس میں کچھ ایسے ہیں جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں؟ یزید نے 3 لشکر تیار کیا. ایک کو یہ حکم دیا کہ اگر حسین خلاف کعبہ کو بھی پکڑ کے دعا کر رہے ہو تو انہیں قتل کر دو. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو یزید کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں بتاؤ وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا؟ بھائی آج صلوات پڑھ دے محمد والے وہ غدیر تھا جہاں ممبر پہ 2 لوگ ایک ساتھ تھے. تو اس نے یہ کہا کہ آج تمام امت مسلمہ جب حالت احرام میں ہوتے ہیں, احرام باندھ لیتے ہیں, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان پر بھی حرام ہو جاتی ہیں. آپ ایک مچھر نہیں مار سکتے, اگر مار گیا تو آپ پہ کفارہ واجب. تو جو شریعت ایک مچھر کو مارنے کا حکم نہ دے, وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین خلاف کعبہ کو بھی پکڑے ہو تو انہیں قتل کر دو. جنہیں شریعت نے مسلمان نہ رکھا انہیں لوگوں نے خلیفۃ المسلمین مان لیا. تو جیسی امت تھی ویسا امام تھا. اللہ کا شکر اس لیے قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم
ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب یہ اپنی اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون جنتی امام کے پیچھے جاتا ہے, کون جہنمی امام کے پیچھے جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ایک لشکر کو تو یہ کہا کہ اگر حسین خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہے ہو تو قتل کر دینا. لشکر چلا گیا. دوسرے لشکر سے یہ کہا کہ جب پہلا لشکر حسین کو قتل کر دے تو تم اس لشکر کو قتل کر دینا. دوسرا لشکر بھی چلا گیا. تیسرے لشکر سے یہ کہا کہ جب یہ دوسرا والا لشکر پہلے والے لشکر کو قتل کر دے تو تم ایک ہنگامہ مچا دینا کہ یہ مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں ایک نبی کا نواسہ سکون سے نہ رہ سکا وہاں امت کیسے رہ سکتی ہے. امام حسین کی نگاہیں اس وقت دیکھ رہی تھی. اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور بدل کے وہاں سے نکلے اور نکل کے بتا دیا کہ یاد رکھو جب میرے بابا نے اپنے زمانے میں 3 منصوبوں کو نہیں چلنے دیا تو حسین کیسے چلنے دے سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا نے صرف اس لیے اپنے حج کو عمرے سے بدلا تاکہ کعبے کی حرمت بچ جائے, کعبے کی حرمت پامال نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا حرمت کعبہ کو وہی بچا سکتا ہے جو مولود کعبہ کا بیٹا ہو. بھائی حرمت کعبہ وہی بچا سکتا ہے جو مولود کعبہ کا بیٹا ہو. امام نے وہاں سے نکل کر بتایا یاد رکھو ہم کعبے کی بھی حرمت کو نہیں مٹنے دیں گے, مولود کعبہ کی بھی حرمت کو نہیں مٹنے دیں گے. اور مولا نے اسی لیے اتنا بڑا سفر کیا تاکہ دین اسلام کی حفاظت ہو جائے اور کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. ورنہ آپ خود سوچیں جب حاجی پہنچ رہا ہے حج کرنے کے لیے اور وہیں سے امام نکل رہے ہیں اور کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں ہے مولا مت جائیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے, ہے یا نہیں؟ بھائی اگر آج بھی اگر مسجد کے پیش نماز پر کوئی بات آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نا مولانا آپ مت گھبرائیے ہم ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اختلاف ہو جائے, لیکن لوگ کہتے ہیں نا مولانا آپ مت گھبرائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جہاں پر علی پیدا ہوئے ہو, جو اللہ کا گھر ہو, وہاں سے امام حسین نکل رہے ہیں, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے کہ مولا مت جائیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ حج کے چکر میں لگے تھے اور جو روح حج تھا وہ نکل رہا تھا. دربار میں امام کو بلایا گیا بیعت کے لیے. امیر شام جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے بیٹے یزید سے یہ کہا کہ میرے لال ہم نے تمہارے لیے خلافت کی راہوں کو ہموار کر دیا ہے, تم جیسے چاہو خلافت کرو, تمہیں کوئی نہیں روکے گا, لیکن 4 لوگوں سے بیعت نہ لینا. نام بتائے کہ ان 4 لوگوں سے بیعت نہ لینا, یہ تو آپ نے سنا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان 4 میں سے 3 وہ ہیں, ایک ڈرپوک ہے ڈراؤ گے ڈر جائے گا, دوسرا بھگوڑا ہے تلوار اٹھاؤ گے بھاگ جائے گا, تیسرا بزدل ہے چپ ہو جائے گا, لیکن چوتھا وہ ہے جس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے. یعنی یہ بھی جانتا تھا ہر زمانے میں 3 ڈرپوک ہوتے ہیں تو چوتھا بہادر ہوتا ہے. اس سے بیعت نہ لینا, وہ تمہاری بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے, وہ تمہاری بیعت نہیں کرے گا. اب مجھے یہ انصاف سے بتائیے آپ لوگ کہ اگر کسی پارٹی کو 100 گھر ووٹ دے اور 1 گھر ووٹ نہ دے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ علامہ مودودی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر دی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب یزید کی بیعت سب نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے کی حسین نے کیوں نہیں کی, سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیسے کی؟ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے کی حسین نے کیوں نہیں کی,
کا سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ اس کا مطلب بتانا یہ چاہتے تھے سب کی بیعت ایک طرف ہے، حسین کی بیعت ایک طرف ہے، سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف۔ کیوں؟ جب امام حسین کو دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد آپ کو بیعت کرنی ہوگی تو امام نے کہا میں رات کے اندھیرے میں جواب نہیں دوں گا، دن کے اجالے میں جواب دوں گا۔ وہیں پر مروان بیٹھا تھا، اے ولید اگر حسین اب چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ابھی کے ابھی یا تو بیعت لے لے یا تو قتل کر دے۔ تو امام نے کیا کہا؟ یبن الزرقاء، زرقاء کہتے ہیں نیلی آنکھوں والی کو۔ امام نے کہا اے نیلگو چشم کے بیٹے، اگر تیرے اجداد کو میرے نانا نے آزاد نہ کیا ہوتا تو تو یہ بولنے کے لائق نہ ہوتا۔ کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، ہمیں موت سے نہ ڈرا۔ اور سن، اچھا یہ بتائیے امام حسین کے در سے کوئی خالی گیا؟ کوئی نہیں گیا، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو۔ یزید صرف امام حسین کا سر چاہتا تھا۔ امام نے 72 سر کیوں دیے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جسے لوگ بادشاہ سمجھ رہے تھے وہ بھی حسین کے در کا فقیر ہے۔ اب جب بیعت کا سوال ہوا اور امام نے کہا کہ مثلی لائیو بائیو مثلو، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بتائیے امام حسین اگر یہ کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو بات ختم ہو جاتی۔ یہ مولا کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ یاد رکھو یہ حسین کا تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ آدم کا بھی ہاتھ ہے، نوح کا بھی ہاتھ ہے، ابراہیم کا بھی ہاتھ ہے، موسیٰ کا بھی ہاتھ ہے، عیسیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ میری بیعت تنہا میری بیعت نہیں ہوگی، جس طرح میرے ہاتھوں پر سب کا ہاتھ ہے اسی طرح یزید کے ہاتھوں پہ سب کا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے بیعت کر لی تو آدم کی بیعت شیطان سے ہوگی، نوح کی بیعت نمرود سے ہوگی، موسیٰ کی بیعت فرعون سے ہوگی۔ میں انکار کر کے بتا رہا ہوں یہ حسین کا انکار نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کا انکار ہے، یہ تمام نبیوں کا انکار ہے۔ اور جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آج دیکھیے ہر قوم کہیں نہ کہیں جا کے چھپ جا رہی ہے، لیکن دنیا پریشان ہے، یہ جھکتے نہیں ہیں، مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، دیوار میں چنوا دیے جاتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کریں بھائی؟ ہمارے مولا نے کہا تھا جو میرے جیسا ہوگا وہ ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا، تو کہا اب مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ امام آئے، جناب زینب سے کہے بہن اب مدینہ رہنے لائق نہیں ہے، اب مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایک مومنہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور تاریخ کی مناسبت سے کچھ مسائل بیان کر دیں۔ آپ غور کریں کبھی، آج جب ہم وطن سے کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پلٹ کے واپس آنا ہے، تو کتنے وطن یاد آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ حسین جو نانا کے مدینے کو چھوڑ رہا ہے تو پتا ہے کہ اب واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین تو جانتے ہی تھے۔ امام نے جناب زینب سے کہا بہن زینب سامان سفر تیار کرو، لیکن یہ اتنا خیال رکھنا کہ تمہارے سامان سفر کو صغرا نہ دیکھنے پائے۔ سامان سفر تیار ہوا، جناب صغرا نے دیکھ لیا، کہا پھوپھی اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ جناب صغرا نے کچھ سامان لائے، اللہ کا کہا یار اے پھوپھی اماں اسے بھی رکھ لیجیے۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں یہ میرا سامان ہے۔ کہا بیٹا بابا نے تمہیں منع کیا ہے، بھیا نے کہا کہ صغرا نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں اے بیٹا صغرا تم بیمار ہو۔ سنیں گے جناب صغرا نے کہا کہ پھوپھی اماں بابا آپ کی بات نہیں ٹالتے، آپ سفارش کریں گی تو مجھے ضرور لے جائیں گے۔ جناب زینب امام حسین کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہے بھیا صغرا اگر بیمار بھی ہے تو آپ لے چلیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو بھی پریشانی ہوگی زینب دیکھ لے گی، آپ تک آنے نہیں دے گی۔ سنیں گے امام حسین نے کیا کہا، اے بہن میں صغرا کو اس لیے نہیں لے جاتا کہ وہ بیمار ہے، اے بہن اس قافلے میں جو بھی جا رہا ہے نا کوئی نانا کی شبیہ ہے،
کوئی تیری شبیہ ہے، کوئی بابا کی شبیہ ہے، کوئی بھیا حسن کی شبیہ ہے، صغرا میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بہن، صغرا میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے۔ حسین نہیں چاہتا جب بیویوں کی چادریں چھینی جائے تو میری ماں کی شبیہ بھی بے رضا ہو جائے۔ لیکن جانے سے پہلے جناب امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن پہلے جا کر اپنے شوہر سے اجازت مانگ لو، عبداللہ تمہارے شوہر ہے، تمہارے والی و والد سے پہلے ان سے اجازت لے لو۔ جناب زینب آئی، آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ نے کہا، بی بی قیامت تو نہیں ہو رہی، یہاں علی کی بیٹیاں زمین پر بیٹھی ہیں، اے بی بی ماجرا کیا ہے؟ کہے میرے والی و والد، میرا بھیا مدینے سے جا رہا ہے۔ کہا بی بی چاہتی کیا ہے؟ کہے میرے والی و والد صاحب، میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا بی بی میں اور آپ کو اجازت نہ دوں، چاہیے میں نے اجازت دے دی، بس اجازت ملنا تھا۔ بی بی نے دہاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ کہا بی بی اب کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ منع کرتے تھے، زینب نہ جاتی، لیکن اتنا ہوتا یہاں حسین کا قافلہ نکلتا، وہاں زینب کا جنازہ نکلتا۔ اے عبداللہ، اے میرے والی و والد، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، قافلہ تیار ہو گیا۔ آج ہماری مجلس میں آپ تھے نا، آپ نے دیکھا اس عماری میں جناب سکینہ کی بھی عماری تھی، لیکن جب یہ قافلہ زندان سے رہا ہوا تو کہیں جناب سکینہ کی عماری نہیں رہتی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہے جو اپنی مسند پر بیٹھی ہے اور قافلہ آمادہ ہے، عماریاں تیار ہے۔ ایک بی بی نکلتی ہے تو ایک جوان آگے بڑھتا ہے، اسے عماری میں سوار کر دیتا ہے۔ دوسری بی بی نکلتی ہے، ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، سوار کر دیتا ہے۔ بیویاں نکل رہی تھی، کوئی نہ کوئی آگے بڑھ رہا تھا، سوار کر رہا تھا۔ وہ جو بزرگ ہستی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بی بی پردے میں نکلی، جب نکلی ہے نا تو سارے جوان جو تھے وہ تلواروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ جو ہستی اب تک نہیں اٹھی تھی، ایک مرتبہ اپنی مسند سے اٹھی، اٹھنے کے بعد اس بی بی کے دانتوں کو پکڑا، عماری میں بیٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب جناب زینب نکلنے لگی نا تو جناب عباس نے آواز دی، واہ حجاب، واہ حجاب، واہ حجاب۔ امام نے پوچھا ہے بھیا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا آقا میری شہزادی نکل رہی ہے، میں آواز دے رہا ہوں، اے لوگوں نگاہوں کو جھکا دو، اے ناظر، ارے جب یہ زینب ہوگی ہاتھ بندے ہوں گے، تماشائیوں کا مجمع، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ اب ایک مرتبہ روایت میں جملے لکھے کہ جناب زینب نے جناب عباس سے پوچھا، اے بھیا ایک وعدہ کرو۔ جناب عباس نے کہا بہن کیسا وعدہ؟ اے شہزادی کیسا وعدہ؟ کہے بھیا جس طرح لے جا رہے ہو نا ویسے ہی واپس لے کر بھی آؤ گے۔ مطلب اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے کہا عباس وعدہ نہ کرنا، جن ہاتھوں سے سوار کر رہے ہو کربلا میں یہ شان قلم ہو۔ بس قافلہ آمادہ ہوا، عزاداروں مسئلہ نے مسائل تمام کیا، قافلہ جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا سر صغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے، سنیں گے؟ امام حسین کی دو بیٹیاں تھی نا، ایک کا نام صغرا تھا، ایک کا نام سکینہ تھا۔ بیٹیاں اور بھی تھی لیکن ان دونوں بیٹیوں کے بارے میں سنیے۔ جناب امام حسین کی دو بیٹیاں تھی، ایک کا نام سکینہ تھا، ایک کا نام صغرا تھا۔ دونوں بہنوں کی کچھ تمنا تھی۔ ایک تمنا یہ تھی، صغرا کی تمنا یہ تھی مجھے کربلا کوئی پہنچا دے، سکینہ کی تمنا تھی مجھے کوئی مدینے پہنچا دے۔ اگر دونوں کی تمنا پوری نہ ہوئی، ایک زندان میں مر گئی، ایک مدینے میں اپنے بابا کو روتے روتے اس دنیا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر لیکن عظیم عبادت کو قبول فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ اس مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے، میں نے بیچ مجلس میں مرحومہ کہا تھا، لیکن چونکہ مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے تو پروردگار اس مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے، اس مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مرحوم کو جوار علم معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کو زندگی میں زیارت اہل بیت، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو اور اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ پروردگار فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم بصارت باز رضوی شاکر علی رضوی کی روح کو ایصال فرما۔